حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، میاں بیوی اپنے حجرے میں تھے، شب زفاف میں تھے، اور پاک بھی نہیں تھے، طاہر بھی نہیں تھے، لیکن نبی نے بلا لیا تو میدان احد میں اسی حالت میں چلے گئے۔ ان کی یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آ گئی کہ شہادت کے بعد ان کے لاشے کو کسی مسلمان نے غسل نہیں دیا، ملائکہ نے غسل دیا، انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھے نا میرے عزیز؟ سنیے، نبی بلا لیں، اب اگر نبی بلا لیں تم حالت سجدہ میں ہو تو دوسرا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ نبی بلا لیں وہیں سے چلے جاؤ، رسول اللہ کی سیوا میں پہنچو، نبی جو حکم دے وہ کرو، اور کر کے پھر لوٹ کے آؤ تو تکبیر تحریمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پکڑ لو، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام، مرتبہ، ذرا سوچو کہ اللہ نے میرے رسول کو کیسا اختیار والا بنایا تھا۔ یہ سب تو نبی نے کر دیا، لیکن یہ ابو لبابہ ہے کہ 3 دن سے کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں اور رسول پاک ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں۔ ارے میرا وجدان ہی نہیں، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر رسول پاک دعا کر دیتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے، لیکن صرف ابو لبابہ ہی کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ ہمارے تمہارے گناہ کیسے بخشے جاتے ہیں؟ مطلب ابو سے نا، ابو لبابہ کے گناہ بخش دیے جاتے، رسول دعا کر دیتے۔ لیکن جیتا اپنی کھوتی بول رہا ہوں، یہ کھوتی کیسے معاف ہوتی؟ گزرے نہیں گزرے؟ تو میرے نبی نے جب ابو لبابہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نبی نے صرف ابو لبابہ کو نہیں دیکھا بلکہ ابو لبابہ کی تقدیر کو بھی دیکھ لیا، ابو لبابہ کے مقدر کو دیکھ لیا، اور جب ابو لبابہ کی تقدیر کو دیکھا تو ان کے مقدر میں یہی تھا، یہ خطا کر کے میری بارگاہ میں آئے گا اور جب مجھ سے معافی مانگے گا میں نہیں معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مچلنے کو، یہ کھمبے سے بنا رہے گا، اس کی بے قراری کو اللہ جب دیکھے گا تو جانتے ہو باب رحمت کھلے گا۔ لوح میں محفوظ آیت کریمہ، لوح میں جو محفوظ ہے آیت کریمہ، اسے حضرت جبریل لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جب مصطفیٰ میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے تو اس آیت کریمہ سے ابو لبابہ بھی بخشا جائے گا اور صبح قیامت تک کی گنہگار میری امت بھی بخش دی جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب تم اپنے انفاس پر ظلم کرو تو کہیں اور نہیں، دربار محمدی میں حاضری دے دو۔ رسول اللہ اگر تمہارے لیے دعا فرما دیں گے، استغفار کر دیں گے تو تم اللہ کو بڑا غفور جانتے۔ ہم دعا کریں ضروری نہیں کھوتی معاف ہو جائے، لیکن نبی ہمارے لیے دعا کریں لازمی کہ ہماری کھوتی معاف ہو جائے گی۔ خدا نہ بجھتے سے ہوا تو بولو ضد دو۔ وہاں نیت خراب، اللہ نے پہاڑوں کو ملا کر قوم سمود کی ہستی کو مٹا دیا، لیکن یہاں کی ضد ایسی ہے کہ اس ضد کے اثر سے ساری امت کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہو گئے۔ برادران ملت سنیں گے بھائی، یہ بند کر دوں؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ حاضر آگے بتاؤ نا۔ سنیں گے نا؟ اجاؤ ایک اور عقیدے کی بات بتاتا چلو، کیوں بھائی سنیں گے؟ یا گیس تو نہیں ہو رہی؟ ہاں گیس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا پردھان منتری تو نالی سے بھی گیس نکال لیتا ہے، سنا نہیں گیا تم لوگوں نے؟ گیس سلنڈر کے لیے بھروانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا نالی میں پائپ لگا کر کے گیس نکال دیں گے۔ پتہ بجھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے وہاں کا پردھان منتری ہے تو گیس سلنڈر وہ تمہیں نالی سے دے گا۔ عزیزو سماعت فرمائیے، میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ میں عبد المالک صاحب قدس ذلہ العلی پوری زندگی الحمدللہ دین کی تبلیغ میں انہوں نے گزارا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ خیال فرمائیے، مسئلے کی بات اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ کے وہاں کوئی مہمان آئے
اور ایک گلاس پانی آپ اسے پینے کے لیے دیجئے، لیکن انگلی کو ڈال کر کے، بولو بھائی، انگلی کو ڈال کر کے اگر آپ پانی دو گے تو پانی پینے میں من لگے گا آپ کا؟ بولیے، شٹا جل آپ نہیں کھا گئے؟ یہ انگل اگر پانی میں ہو اور تم کو پیر صاحب کا بھی انگل پانی میں ہو، تم چاہے جتنے عقیدت مند ہو، لیکن شریعت تو سب کے لیے ہے نا، پیر صاحب کے لیے بھی ہے، فقیر صاحب کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، امیر صاحب کے لیے بھی ہے، وزیر صاحب کے لیے بھی، سب کے لیے شریعت ہے۔ انگلی پانی میں گئی، گلاس پانی میں انگلی گئی، تو وہ پانی فقہ کی اصول سے وہ پانی کیا ہوگا؟ مستعمل۔ کیا ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا۔ اور مستعمل پانی جو ہوتا ہے نہ اس کو پیا جاتا ہے نہ اس سے وضو کیا جاتا ہے، بولو نا گسٹیشن نا، نہ اس کو کھاتے ہو گئے نہ وضو کرتے ہو گئے، مستعمل پانی ہے، ٹھیک؟ بشر انگلی ڈالے، اب یہیں سے توجہ لے لو کہ بشر جب انگلی ڈالے پانی مستعمل، تم کہتے ہو حضور ہماری طرح، لیکن صحابہ نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ سنو، بشر اور خیر بشر کے فرق کو سمجھو کہ بشر اگر انگلی ڈالے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، لیکن خیر بشر اگر اپنا دست رحمت ڈال دے تو پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، متحل ہوتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرماتے ہیں بس۔ کدرہ گسٹیشن ہے بابا، میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، اب آؤ عقیدت کی بات بتا رہا ہوں۔ بھالوباسا، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی ہے نا، اب آؤ بھالوباسا بھی، پھر شریعت بتا کے سیس کر دوں گا۔ بھالوباسا ایک بتانی ہے، عقیدہ ہو گیا ہے نا، اب اس کے بعد عقیدت یعنی بھالوباسا۔ اور تھوڑی سی بھالوباسا سن لیجئے۔ اب بھائی کہاں جا رہا ہے مستان؟ مستان دیکھو کہاں بھاگ رہا ہے، سب حال ہے بھائی، نہیں رہا، بڑھو۔ سب سے زیادہ ڈسٹرب کرنے والے کون جو اسٹیج پہ ہوتے ہیں، کہ مولانا مولوی اور سرپرست اور ان لوگوں کے سبھاپتی کے ساتھ ساتھ کچھ شیطان گھس جاتے ہیں، اور جو ان لوگوں کے کان میں پھسکتے رہے، جلدی اترو جلدی اترو جلدی اترو، پتہ بولا نا۔